أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے اور سورہ حجرات 26ویں پارے کی ایک مدنی سورت ہے. اس سورت میں سماجی اور اخلاقی آداب اور اصول بتائے گئے ہیں. ابتدا میں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے 3 باتوں کی تلقین کی گئی ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو عام حقوق اور آداب کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا ہے. پوری صورت 18 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن ہر لحاظ سے جامع اور معنی ہے اور معاشرتی زندگی سے اس کا بہت اٹوٹ اور گہرا تعلق ہے. پہلی جو 3 باتیں ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ یہ کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنو تمیم کا وفد آیا. اس موقع پر آپس میں چینی گوئیاں ہونے لگی کہ کس کو امیر بنایا جائے. تو کسی نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنایا جائے اور کسی نے کہا کہ اقرا بن حابس کو امیر بنایا جائے، اور بھی اس طرح کی 1-2 باتیں آئیں. ابھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی حکم نہیں آیا، اس سے پہلے یہ سب باتیں آنے لگی. اسی طرح میں اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات تمام مسلمانوں کے لیے فرما دی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کے فیصلے اور ان کے حکم سے آنے سے پہلے کوئی بات نہ کرو. یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ان کی شریعت پر عمل کرنا بھی اس میں داخل ہے کہ ان کے احکام اور ان کی شریعت کی کوئی بات آ جائے تو پھر اپنا نفس، اپنی ذات اور اپنا کوئی بھی اثر داخل نہ ہونے پائے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے جو نمائندگان ہیں، چاہے علماء ہوں یا چاہے اصحاب شرع ہوں یا اور دیگر حضرات ہوں، ان کا بھی ادب و احترام اور ان کا بھی لحاظ کرنا اس میں داخل ہے. بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ شریعت کے جو 4 مصادر ہیں، قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس، یہ چاروں میں جو قرآن اور حدیث کو اولیت حاصل ہے، اگر کوئی شخص اجماع اور قیاس کو ان پر فوقیت دیتا ہے تو یہ بھی خلاف شرع کرتا ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے. سب سے پہلے قرآن کریم ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، پھر اس کے بعد حدیث نبوی ہے، اس کے بعد اجماع اور اس کے بعد قیاس. یہ تمام چیزیں ہیں جو بھی ترتیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لحاظ رکھو کہ اللہ کا حکم ہے اور اسے سرے منہ انحراف نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یہاں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. تیز سے انسان اگر بولے گا تو یہ خود اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور خود دوسرے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہے. اور ایک اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اگر نبی کے سامنے یا قرآن و حدیث کی تعلیمات جاری ہو اور ان کا مذاکرہ ہو رہا ہو اور وہاں زور زور سے بات کر رہا ہے تو اس کے اعمال عکارت ہو جائیں گے، حق ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اور اس کو خیال تک بھی نہیں ہوگا. اتنا اہم نسخہ ہے، اتنا اہم بات ہے کہ انسان غور کر لے کہ ہم سے کہیں بے خیالی میں، لاشعوری میں کہیں یہ بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہم شریعت اسلامی کی بات ہو رہی ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث شریف کا مذاکرہ ہو رہا ہو، دین کی بات ہو رہی ہو اور وہاں زور زور سے ہم اپنی بات کہہ رہے ہوں تو بہت امکان ہے کہ کہیں ہمارے اعمال حق ہو جائے، کو خیال بھی نہ. تو اس سے بھی بچایا گیا ہے، اس سے بھی دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے آیت سنی تو اتنی پست آواز میں بولنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کرنا پڑتا تھا کہ کیا کہا.
اور لیکن بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں زور سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جانتے ہیں حنین کا موقع تھا, دشمنوں کے اچانک حملہ ہوا. ایسے موقع پر سارے صحابہ ادھر بدھر ہو گئے, منتشر ہو گئے. ایسے موقع پر حضرت عباس نے اور دیگر صحابہ نے کہا یا اصحاب السمرہ یا اصحاب بدر. آواز دی تو زور سے آواز دی, اس وقت ضرورت تھی زور سے آواز دینے کی, تو وہاں اس کو قابل قبول سمجھا گیا اور اس کا لحاظ رکھا گیا. تو یہ بات ایسی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرے, مطلب یہ کہ قرآن حدیث کی تعلیمات ہو رہی ہو تو پھر کسی اور مشغلے میں بھی مشغول نہ ہو, اور مزید یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھے. تیسری بات یہ کہی گئی کہ اگر ملاقات کا کسی سے ارادہ ہے تو پھر اس سے ملاقات سے پہلے وقت لینا چاہیے. بغیر وقت لیے ہوئے انسان پہنچ جائے اور پھر زور زور سے کمروں کے باہر سے آواز دے تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کمروں کے باہر سے زور زور سے پکارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. حجرات کے معنی ہوتے ہیں کمروں کے, یعنی کمروں کے باہر سے جو آواز آ رہی ہے یہ بالکل خلاف شرع ہے. تو یہ تین باتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہیں. باقی اور دیگر جو باتیں عام مسلمانوں کے حوالے سے ہیں. ایک بات یہ کہی گئی کہ کوئی بھی بات بلا تحقیق اور بلا اختلاف کے نقل نہ کی جائے. جب تک تحقیق نہ ہو جائے, کوئی اس کی سند معلوم نہ ہو جائے, اس تک اس کو بیان نہ کیا جائے, کیونکہ اس نقل کرنے کی بنیاد پر بہت سے فتنے برپا ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر قوم میں جھگڑے اور تنازع اور اختلاف کا ماحول ہے تو پھر آپس میں مصالحت کی شکل پیدا کرنی چاہیے. یہ ایسی چیز ہے جس سے دل جڑیں گے اور پھر دل جڑنے کے نتیجے میں معاشرہ مستحکم ہوگا اور پائیدار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نماز, نفلی روزہ اور نفلی صدقے سے بہتر یہ ہے اصلاح ذات البین, آپس میں ایک دوسرے سے مصالحت کرانا. ان دو باتوں کے بعد مزید 6 باتیں ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ تمسخر, مذاق نہ اڑایا جائے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ تانا نہ دیا جائے. تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ غلط لقب سے کسی کو نہ پکارا جائے. یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہیں اور لوگ لاشعوری طور پر اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ ایسی چیزیں ہیں جو گناہ کبیرہ میں ہیں اور ہمارے اعمال کو حد کرنے والی ہیں, ختم کرنے والی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بدگمانی میں انسان مبتلا نہ ہو, اور مزید یہ ہے کہ توہ میں نہ پڑے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ غیبت کا شکار نہ ہو. ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات یہ فرمائی کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے, اور اللہ رب العزت نے ان کو خاندانوں میں, قبیلوں میں اور جماعتوں میں اس لیے رکھا ہے تاکہ تعارف ہو. یہ انٹروڈکشن کے لیے ہے, تعارف کے لیے ہے, تفاخر کے لیے نہیں ہے. کسی کو اپنے نسب پر بہت زیادہ فخر ہو, غرور ہو اور بہت زیادہ وہ بڑائی کا احساس ہو تو یہ غلط ہے, شریعت کے اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو ضروری آداب ہے اخلاقی اور سماجی, ان کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. مزید ایک اور نقطے کی بات کہہ دی گئی اس صورت میں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. ایمان دل کے یقین کا نام ہے اور اسلام ظاہری شعائر کے ادا کرنے کا نام ہے. اور پھر مسلمانوں کی تعریف بتا دی گئی, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس میں شک میں مبتلا نہیں ہوئے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کی اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی, وہی لوگ سچے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہیں جو اس صورت میں کہی گئی ہیں, جس سے اندازہ ہوا کہ معاشرے میں اخلاق کی اور معاشرتی اصول کی بڑی اہمیت ہے. اگر ان کو بڑھتا جائے گا تو پھر معاشرہ صالح بنیادوں پر قائم ہوگا, ضروری عناصر کی بنیاد پر تشکیل پائے گا, اور اگر ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو معاشرے کے اندر فساد ہوگا, بگاڑ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.